अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा से ही बहुत दिलचस्प लगी है। बात है 7वीं सदी की, उस दौर की जिसने दुनिया के नक्शे पर इस्लाम की रोशनी फैलाई और साथ ही साथ इल्म व दानिश का एक ऐसा जोर दार चराग रोशन किया कि आज भी इसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। हम बात करेंगे 7वीं सदी के मुसलमान साइंसदानों की इजादात की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अहमियत आज के तनाजुर में कितनी ज्यादा है। सोचो, एक ऐसा दौर जब दुनिया का अक्सर हिस्सा अंधेरों में डूबा हुआ था, जहां इल्म का चराग बहुत कम लोगों के हाथों में था। इसी वक्त इस्लाम का ज़हूर हुआ और इसके साथ ही इल्म की कद्र व मंजिलत में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ। कुरान मजीद ने बार बार इल्म की तलाश और हासिल करने पर जोर दिया है और इसकी तालीमात ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां साइंस और रियाजी जैसे उलूम को बढ़ावा मिला। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसी तहरीक थी जो मुसलमान साइंसदानों को नई इजादात करने, नए दरियाफ्तों के लिए कोशा रहने और मौजूदा इल्म में इजाफा करने के लिए उकसाती थी। अब बात करते हैं उन इजादात की। 7वीं सदी में बज़ाहिर वो इजादात बहुत बुनियादी लगेंगी, लेकिन याद रखो कि ये दौर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था। उनकी कामयाबियां उस दौर के तनाजुर में बहुत बड़ी थीं। मसलन तिब के मैदान में बहुत अहम पेशरफ्त हुई। मुसलमान तबीबों ने मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के नए तरीक़े दरियाफ्त किए। जड़ी बूटियों और कुदरती अजजा से दवाइयों की तैयारी पर काम किया और इंसानों की सेहत के बारे में मालूमात को जमा किया और उसे महफूज किया। और ये सिर्फ तिब तक महदूद नहीं था, रियाजी में भी नए दरियाफ्तों का सिलसिला जारी रहा। हंदिसों का निज़ाम, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसी दौर में हिंदुस्तान से लिया गया और उसमें इजाफे और तब्दीलियां करके उसे एक जामा शक्ल दी गई। इस निज़ाम की वजह से रियाजी के पेचीदा मसाइल को हल करना आसान हो गया, जिससे बाद के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए रास्ता हमवार हुआ। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो अच्छी लगीं, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमान साइंसदानों की इजादात का जायज़ा क्यों इतना अहम है? इसकी वजह कि ये दौर इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ का दौर था और इन साइंसदानों की कोशिशों ने इस नई तहज़ीब की बुनियाद को मजबूत किया। उनकी इजादात और दरियाफ्तों ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया के इल्म व दानिश को एक नई सिमत दी। उन्होंने इल्म को तरक्की की राह पर गामज़न किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दिया। याद रखें, ये सिर्फ इजादात नहीं थीं बल्कि एक नई सोच, एक नई फ़लसफ़ा का आगाज़ था। उस दौर में इल्म की कद्र व मंजिलत को इतना बढ़ाया गया कि किताबों की नक़ल व इशात के लिए अजीम लाइब्रेरियाँ कायम की गईं और इल्म के हुसूल को हर शख्स के लिए एक बुनियादी हक़ समझा जाने लगा। यही वजह है कि इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तेज़ी से तरक्की की। खुलासा ये कि 7वीं सदी में मुसलमान साइंसदानों की इजादात का जायज़ा इस्लाम के इब्तिदाई दौर की कामयाबियों को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये सिर्फ इजादात का जायज़ा नहीं है बल्कि एक ऐसी तहज़ीब की झलक है जिसने इल्म को अपनी बुनियाद और मकसद करार दिया था। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इल्म का चराग रोशन रखा और उसे आगे बढ़ाया, और यही वजह है कि आज भी हम उनके कारनामों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इस दौर की कामयाबियाँ आज के इल्म और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा सिंगमेल हैं। अरे यार, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो वाकई हैरान कर देने वाली है।
बात है 7वीं सदी की, एक ऐसा दौर जिसने दुनिया की तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। यकीन करो, ये कोई मामूली सी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा इनकलाब था जो साइंस, इल्म और तहसीब की दुनिया में एक नया सूरज तुलू करने का बायस बना। सोचो, उस वक्त मुसलमानों की सल्तनत नई नई जड़ें जमा रही थी। एक तरफ तो फतहों का सिलसिला जारी था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जज्बा था इल्म और तहकीक का। और यही जज्बा था जिसने 7वीं सदी की बुनियाद रख दी। एक ऐसी बुनियाद जो आगे चलकर दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का बायस बनी। अब बात करते हैं उन इजादात की जो इस दौर में हुए। यहाँ कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई मुनज़्ज़म इदारा नहीं जो कि ये सब कर रहा हो। ये तो एक ऐसी तहरीक थी, एक ऐसा जज्बा था जिसने लोगों को नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने, नई नई इजादात करने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त के साइंसदानों के लिए सबसे अहम चीज़ क्या थी? यकीन, अल्लाह ताला की मखलूक का मुताला करना। इन्होंने आसमानों का मुशाहिदा किया, सितारों की हरकतों का मुताला किया, ज़मीन की साख्त को समझा और पौधों और जानवरों की अक़साम को जानने की कोशिश की। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत का इल्म हासिल करने के लिए। और यही जुस्तजू इन्हें नई नई इजादात की जानिब ले गई। मिसाल के तौर पर, सितारों की हरकतों का मुताला करने के लिए उन्होंने बहुत तरक्की याफ्ता फल्कियाती आलात ईजाद किए। इन आलात की मदद से उन्होंने बहुत से ऐसे हक़ाइक़ दरियाफ्त किए जो इससे पहले इंसानियत के लिए नामालूम थे। मगर ये सिर्फ फल्कियात तक महदूद नहीं रहा। इन्होंने तिब में भी हैरत अंगेज़ पेशरफ्त की। नई नई दवाइयाँ ईजाद की गईं, जर्राही के नए तरीक़े दरियाफ्त किए गए। इसी तरह रियाजी, कीमिया और इंजीनियरिंग के शुबों में भी उन्होंने नुमायां काम किया। सोचो, एक ऐसा वक्त जब किताबों को हाथ से लिखा जाता था और कागज़ की ईजाद तो उस दौर में ही हुई। कितनी मुश्किल काम होगा हर किताब को हाथ से लिखना और फिर उसे महफूज रखना। लेकिन इन्होंने ये काम किया। इन्होंने अपनी सारी जानकारी किताबों में महफूज की और आगे की नस्लों के लिए छोड़ गए। ये सारी इजादात और तहकीक किस लिए की गई थी? सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं। इन्होंने ये इल्म अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने नए नए ज़राई तरीक़े ईजाद किए, नए नए कैनाल और नहरें बनाए और अपने शहरों और गांवों को ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फ़ौजों की ताकत को भी बढ़ाने के लिए अपना साइंसी इल्म इस्तेमाल किया। मज़ीद बेहतर हथियार, मज़ीद मुअस्सर जंगी तरीक़ों से उन्होंने अपनी सल्तनत का दिफ़ा किया और उसे मज़ीद वुसअत दी। मुझे याद आता है जब मैंने पहली बार 7वीं सदी के मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। मैं सोचता रहा कि ये लोग इतने अजीम कैसे हो सकते हैं। इन्होंने इतनी कम वसाइल के साथ इतना अजीम काम कैसे किया? ये एक सवाल है जो आज भी मेरे दिमाग में आता है। उस दौर के बारे में बात करते हुए एक चीज़ याद आती है, वो ये कि इस दौर में इल्म का एहतराम बहुत ज़्यादा था। हर शख्स इल्म हासिल करने को अपना फ़र्ज़ समझता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और यही चीज़ इस दौर को दूसरे अदवार से मुमताज़ करती है। तो दोस्तों, ये थी 7वीं सदी की मुख्तसर सी कहानी। एक ऐसा दौर जिसने साइंस और इल्म की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसकी याद आज भी हमें अपनी कोशिशों में मज़ीद मेहनत करने की तरगीब देती है। एक याद दहानी है कि इल्म हासिल करने का जज्बा हर दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। अरे दोस्तों, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी की, एक ऐसे दौर की जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दौर था जब इस्लाम ने अपना आगाज़ किया।
اور اس کے ساتھ ہی ایک علم کا ایسا انقلاب آیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ہم 7ویں صدی کے مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات پر بات کریں گے، اور یقین کریں یہ سفر اتنا ہی شاندار ہے جتنا کہ خود وہ دور۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے 7ویں صدی میں مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کا جائزہ کے درمیانی ابواب کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دور صرف اسلامی تاریخ میں ہی اہم نہیں، بلکہ پوری عالمی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں علم کی تلاش کو مذہبی فرض کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ قرآن پاک نے بار بار علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ علم کی پیاس لوگوں کے دل میں بہہ گئی۔ سوچیں، ایک ایسا دور جہاں ایک نئے مذہب کے ساتھ ساتھ علم کا بھی زور تھا۔ مسلمانوں نے یونانی، ایرانی اور ہندی علوم کو جمع کیا، ان پر غور کیا، انہیں مزید آگے بڑھایا، اور پھر دنیا کو نئی ایجادات اور دریافتوں سے نوازا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ سب کچھ خلافت کے وسیع و عریض حکومت کے زیر سایہ ممکن ہوا۔ خلیفہ عمر فاروق کے دور میں ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ علم حاصل کرنے والوں کو سرپرستی دی جائے گی۔ کتب خانوں کی تعمیر کی گئی، ترجمہ کا کام شروع ہوا، اور سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے وسائل فراہم کیے گئے، اور یہیں سے ایک عہد زرعی کا آغاز ہوا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ان ایجادات کی جنہوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ ہماری معلومات کے مطابق 7ویں صدی میں تو شاید اتنی بڑی ایجادات نہ ہوئے جیسی کہ آگے چل کر ہوئیں، لیکن اس دور کی بنیاد ہی اتنی مضبوط تھی کہ آگے چل کر عظیم ایجادات ممکن ہو سکیں۔ اس دور میں بہت ساری بنیادی ریاضیاتی اور فلکیاتی دریافتیں ہوئیں جنہوں نے مستقبل کے سائنسدانوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ مثلاً اس دور میں ہی فلکیات میں اہم ترقیاں ہوئیں، اور کیلنڈر کو مزید درست بنایا گیا۔ یہاں یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دور صرف علم کی ترقی کا دور نہیں تھا، بلکہ ایک مذہبی، سیاسی اور سماجی انقلاب کا دور بھی تھا۔ مسلمانوں کی فوجی فتحوں نے بڑے پیمانے پر مختلف ثقافتوں اور علم کو آپس میں ملا دیا۔ یہی عمل علم کے تبادلے کا ایک اہم ذریعہ بنا۔ اس دور کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ اس دور کے بہت سے دستاویزات یا تو معدوم ہو گئے یا ابھی دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم جو کچھ بھی معلومات دستیاب ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ 7ویں صدی کا دور مسلمانوں کی علمی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ سوچیں، یہ ایک ایسا دور تھا جہاں علم کی قدر کی جاتی تھی، جہاں سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور جہاں نئے ایڈیوں کی تلاش کو ایک مذہبی فرض سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی دنیا چند ہی دہائیوں میں علم و فن میں ایک نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ یہ 7ویں صدی کا مختصر جائزہ تھا، ایک ایسا دور جو علم کے لیے ایک سونے کا دور تھا۔ اور اگرچہ ہم نے تمام چھوٹی چھوٹی ایجادات کا ذکر نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ آپ کو اس دور کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگلے وقت میں ہم اگلی صدیوں میں ہوئی ترقیوں پر بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ اس معلومات کو ضرور شیئر کریں، اور یاد رکھیں، علم کی پیاس کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ یار، تمہیں پتا ہے میں کل رات کتنی دلچسپ چیز پڑھ رہا تھا؟ 7ویں صدی کے مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کا جائزہ، یعنی بات ہی کچھ اور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں بھی یہ سن کر اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا مجھے آیا۔ سوچو، وہ دور، اسلام کا ابتدائی دور، جہاں سب کچھ نئی سر سے شروع ہو رہا تھا، اور اسی دوران علم کی کتنی شاندار روشنی پھیلی۔
یہ جائزہ لینا جیسے کسی مخملی تاخانے میں گہرائی سے اترنا ہے جہاں ہر چیز قیمتی اور نایاب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس وقت کا علمی ماحول بالکل مختلف تھا۔ یونانی فلسفہ، ایرانی علم نجوم، ہندوستانی ریاضی، یہ سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو رہے تھے، اور مسلمان سائنسدان جیسے ایک بڑا جھولا ان سب کو اپنی علم کی پہچان میں سما رہے تھے۔ مثال کے طور پر طب کا میدان، یہ سمجھو کہ یونانیوں کے ہپوکریٹس اور جالینس کے کام پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن مسلمان سائنسدان ان کو آگے بڑھانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے نئے ہسپتال بنائے، نئے ادویات کی دریافت کی، اور انسانی جسم کی ساخت اور عمل کے بارے میں بہت زیادہ معلومات جمع کیں۔ جالینوس کے بہت سے نظریات پھر آگے چل کر مغربی دنیا میں بھی کافی وقت تک رائج رہے۔ پھر ریاضی کا شعبہ، جہاں بے شمار ترقیاں ہوئی تھیں۔ ہندو عربی اعداد کی ابتدا اور ان کا استعمال سائنس کی ترقی میں بہت اہم ساہد ثابت ہوا۔ یہ اعداد ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے کیسے استعمال کی جا سکتی ہیں، اس کی ترقی بھی 7ویں صدی کے مسلمان سائنسدانوں کا ایک بڑا حصہ تھا۔ الجبرا بھی اس دوران تکمیل کی جانب بڑھا۔ ایک بہت بڑا حصہ اسلامی سائنسدانوں کی ابتکاری سوچ کے ذریعے۔ فلکیات کا میدان بھی اسلامی عصر کی علمی ترقی کا شہادت دیتا ہے۔ اس وقت کے فلکیات دانوں نے جدید آلات سے آسمان کے مطالعے کے تازہ طریقے دریافت کیے۔ یہ مشاہدات بعد میں نجوم اور کیلنڈر کی تقسیم میں بہت مفید ثابت ہوئے۔ یہ سائنسدان نہ صرف ستاروں کو دیکھتے تھے بلکہ ان کے درمیان موجود ارتباطات اور قانونیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یوں ہی کیمیا، جغرافیہ اور دیگر کئی شعبوں میں بھی بے شمار کام کیے گئے۔ یہ سب کیا صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ تمام علم محض علم کے لیے نہیں تھا۔ یہ علم زندگی کو آسان بنانے، انسانی زندگی کو بہتر کرنے اور خدا کی خلق کو بہتر طرح سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ علم کے لیے علم نہیں، بلکہ علم کے لیے خدمت تھا۔ اب جب ہم اختتام کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ جائزہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 7ویں صدی مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کا جائزہ صرف علمی تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا سوچ اور سائنسی جدت کا نمونہ ہے جو انسانی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس نے متعدد علمی شعبوں کی بنیاد رکھی اور بعد میں ہونے والی ترقیوں کا راہ ہموار کیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس نے دنیا کو نئی روشنی سے روشن کیا اور علم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ سب کچھ بہت ہی کم وقت میں ہوا۔ یہ ایک ایسی تاریخی واقعہ ہے جو ہمیں ہر طرح سے متاثر کرتی ہے اور ہمیں ان سائنسدانوں کے عزم اور توانائی کا تعریف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کے لیے کوشش کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا تمہیں اب سامنے والے چیزوں کا اندازہ ہوا؟ یعنی یہ سب بات بہت دلچسپ تھی نا؟ ارے دوستو، آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر جانے والا ہوں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں 7ویں صدی کی دنیا میں لے جائے گا۔ ایک ایسی دنیا جہاں علم کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جس کی کرنیں آج بھی ہماری زندگیوں کو روشن کر رہی ہیں۔ بات ہے مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کی، خاص طور پر 7ویں صدی کی۔ سوچو، وہ زمانہ جب علم کا پھیلاؤ ایک نئی رفتار سے ہو رہا تھا۔ تو 7ویں صدی میں مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کا جائزہ آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں۔ یہ بات تو یقیناً سب جانتے ہیں کہ اسلام نے علم کو بہت اہمیت دی۔ قرآن پاک میں بار بار علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی سلطنت نے اپنا رخ وسیع کیا تو وہاں علم کی تلاش اور ترقی کو بھی فوقیت دی گئی۔ 7ویں صدی یہ کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ وہ دور تھا جس نے بنیاد رکھی تھی آئندہ صدیوں کی ترقی کے لیے۔ تصور کرو، ایک ایسا دور جہاں کتابوں کا ترجمہ بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ یونانی، فارسی، سریانی، ہندی سبھی زبانوں سے علم کا خزانہ جمع کیا جا رہا تھا اور عربی زبان میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک زبردست کام تھا جس نے مختلف ثقافتوں کے علوم کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک نیا علمی مرکز قائم کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس علم کو محفوظ کر کے آگے منتقل کیا جا رہا تھا۔ اب بات کریں ایجادات کی۔ بات صرف ایجادات تک محدود نہیں تھی بلکہ ان ایجادات کے پیچھے وہ علمی بنیاد بھی بہت اہم تھی۔ مختلف شعبوں میں پیش رفت ہوئی۔ طب میں جدید طبی طریقوں کی بنیاد رکھی گئی۔ جراحوں نے نئی تکنیکیں ایجاد کی، ادویات اور جڑی بوٹیوں کی شناخت اور استعمال میں پیش رفت کی گئی۔ کئی بیماریوں کے علاج کے نئے طریقے دریافت ہوئے، اور یقین مانیں یہ سب کچھ ہمارے آج کے طبی نظام کی بنیاد ہے۔ فلکیات میں بھی شاندار کام ہوا۔ ستاروں کی پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لیے نئے آلات ایجاد کیے گئے، کیلنڈرز کی تیاری میں پیش رفت ہوئی، اور خلائی اجسام کی تحریکوں کا مطالعہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ زمین کی شکل اور اس کے جغرافیائی حالات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت کے فلکیاتی مشاہدات نے بعد میں نیویگیشن اور جغرافیے کے میدانوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ریاضی کا میدان بھی اس وقت ترقی کا شکار ہوا۔ عرب سائنسدانوں نے الجبرا میں نئی تصورات متعارف کرائے، اعداد کی نظام کو بہتر کیا، اور جغرافیے اور فلکیات میں ریاضی کے استعمال کو آگے بڑھایا۔ یہ پیش رفت آئندہ صدیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کیا صرف ذہین لوگوں کی موجودگی ہی کافی تھی؟ نہیں، اس کے پیچھے اسلامی دنیا کا ایک خاص ماحول بھی تھا۔ علم کی تلاش کو فروغ دینے والے حکمران، کتاب خانے اور تعلیمی ادارے، یہ سب کچھ ایک ایسا ماحول پیدا کرتے تھے جس میں علم پھل پھول سکتا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ علم کا تبادلہ، بحث مباحثہ اور نئی دریافتوں کی حوصلہ افزائی، یہ سب 7ویں صدی کی علمی ترقی کے اہم عناصر تھے۔ اب سوال کہ آج کے مسلمانوں کے لیے اس کا کیا پیغام ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور اسے پھیلانا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں اپنے ماضی سے علم حاصل کرنے، اس سے سبق سیکھنے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی تلاش، ابتکار اور جدت ہماری دنیا کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے، اور صرف اس کا علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس علم کا اجتماعی طور پر استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی 7ویں صدی کے مسلمان سائنسدانوں کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ اپنا علم انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ آئیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی دنیا کو علم اور ترقی سے زیادہ روشن کریں۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔